اب اسی توحید کے معاملے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب انبیاء سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، اور انبیاء نے توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی، اور انبیاء نے توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے ان کو بھی محلہ اور علاقہ سے نکالا، لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء نے تو کمال ہی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جن کے لیے کائنات سجائی، اللہ رب العزت نے جن کے لیے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، جن کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت یوسف علی نبینا کو نبوت دی ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں توحید ملتی ہے۔ سب سے پہلا اعلان اللہ رب العزت کے پیغمبر نے توحید کا کیا، پھر رسالت کا کیا۔ جو بھی پیغمبر تشریف لایا اس نے پہلا اعلان توحید کا کیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، پہلا کلمہ توحید کا، دوسرا رسالت کا، نوح نجی اللہ، پہلا کلمہ توحید کا، دوسرا رسالت کا۔ نبی بدلتے رہے، دوسرا جز بدلتا رہا، جو نبی آتا پہلا جز اس کا لا الہ الا اللہ یعنی توحید پر مبنی ہوتا، اس کلمے کا دوسرا جز اس نبی کی رسالت پر مبنی ہوتا۔ 1,00,000 کم و پیش 24,000 پیغمبر آئے، دور بدلتا رہا، علاقہ بدلتا رہا، کلمے کا جز پہلا ایک رہا، دوسرا بدلتا رہا، گویا کہ ہمارے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے کلمے کے پہلے جز کو برقرار رکھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے کلمے میں بھی توحید کو باقی رکھا۔ پھر سوال تو بنتا ہے اللہ رب العزت نے پہلے کلمے کے جز کو باقی کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کائنات کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، پھر ان کو نبوتیں دی، پھر ان کو کتابیں دی، پھر ان کو کلمہ دیا۔ وہ پہلے توحید کا اعلان کرتے، پھر رسالت کا اعلان کرتے۔ گویا کہ محمد مصطفیٰ مکہ والوں کے اندر 40 برس کی زندگی گزارتے ہیں، 40 برس کا عرصہ گزارتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کو بلایا، کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مکہ والے ایک پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، کہا مکہ والو میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارے، 40 سال آپ کے اندر بسا ہوں، آپ نے میرا بچپن دیکھا، آپ نے میری جوانی دیکھی، آج میں شباب کو پہنچ چکا ہوں، 40 سال مکمل ہونے کو ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تمام مکہ والوں نے بیک زبان ہو کر کہا آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا سچا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا، ان مکہ والوں نے تصدیق کی، نبی علیہ السلام کو امانت دار کہا، سچا کہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانیے، اس کی ربوبیت کو مانیے۔ پھر دیکھیے تو صحیح، نبی علیہ السلام کی طرف سب سے پہلا پتھر اٹھا کے مارنے والے نبی علیہ السلام کے نسبی اصلی چچا ہیں، ابو لہب نے پتھر اٹھایا، نبی علیہ السلام کو دے مارا۔ اب سوال بنتا ہے آپ نے 40 سال زندگی گزاری، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ محبت کی، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ پیار کیا، ان لوگوں نے آپ کو ہر معاملے میں شریک کیا، ان لوگوں نے حجر اسود کو نصب کرنے میں آپ کو شریک کیا، بلکہ آپ کے ہاتھوں سے اس پتھر کو نصب کروایا، ان لوگوں نے آپ سے محبت کی، کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا توحید کا اعلان ہی ایسا ہے جس کے سامنے توحید بیان کی جائے، جس کے سامنے اللہ کو ایک ہونے کا اعلان کیا جائے، پھر لوگ تشدد کیا کرتے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام کو توحید پر بہت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کبھی نبی علیہ السلام نے اللہ کو ایک ہونے کا اعلان کیا، لوگوں نے اونٹ کی اوجری کو لیا، نبی علیہ السلام کی
گردن پر رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو ایک کہا، لوگوں نے راستے میں کانٹے پجھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو ایک کہا، لوگوں نے کپڑا لیا، نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈال کے کھینچ دیا، پوری قوم نے بائیکاٹ کیا، نبی علیہ السلام پر ظلم کیا، کبھی نبی کو بے ہوش کیا گیا، کبھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کبھی نبی علیہ السلام کو توحید کے نام پر ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، کبھی نبی علیہ السلام کو توحید کے نام پر شیب ابی طالب کی جیل میں 3 سال بند رکھا گیا، نہ کھانا پہنچاتے نہ پانی پہنچاتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن اللہ کو ایک کہنے سے باز نہیں آئے۔ وہی نبی علیہ السلام ہے، توحید کی خاطر، رسالت کی خاطر، قرآن کی خاطر نبی علیہ السلام کو اپنے اصلی وطن مکہ سے نکالا گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی بت کو اللہ کا شریک نہیں کیا۔